کماؤ۔ ہیرا منڈی ختم نہیں ہوئی بلکہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اس میں بھی جدت آ گئی ہے۔ ہیرا منڈی میں کیا ہوتا تھا یقیناً کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے۔ کوئی عورت اپنی بیٹی یا کسی کی بیٹی کو نچوا کر پیسے کماتی تھی۔ پیسے والے لوگ عیاشی کر کے گفٹنگ کرتے تھے، پیسے اچھالتے تھے۔ آج یہ کام سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹک ٹاک کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ فرق بس اتنا ہی ہے کہ ہیرا منڈی میں بظاہر ڈیل کرنے والی ایک عورت ہوتی تھی، باپ اور بھائی نظر نہیں آتے تھے، لیکن سوشل میڈیا پر بے غیرتی نے تمام حدود کو پار کر دیا ہے۔ اب شوہر اپنی بیوی، باپ اپنی بیٹی اور بھائی اپنی بہن کو پیش کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے اور پھر اس پر ماشاءاللہ بھی کہتا ہے۔ فیملی ولاگرز ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جو آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ احتیاط کیجیے، غور کیجیے۔ ایک نصیحت، جب بھی کبھی شادی کا ارادہ کرو تو عورتیں مت ڈھونڈو بلکہ مرد ڈھونڈو۔ تمہیں مردوں کے گھروں میں بہترین خواتین مل جائیں گی۔ جس درخت کی حفاظت شیر کر رہے ہوں اس پر بندر نہیں لٹک سکتے۔ موت کی 6 نشانیاں، وہ علامتیں جو اسے قریب کا احساس دلاتی ہیں۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم صادر فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کے سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے: اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ دوسرا مرحلہ، روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ اور ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام تک پہنچتی ہے جسے ترکی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر سا محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ، ترکی کا مرحلہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے: ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ سورہ قیامت 26، 27، 28، 29۔ ترکی حلق کے نیچے کی 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہیں۔ وکیل من راکے کا مطلب ہے کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر قرآن شریف پڑھنے کی بات کرتے ہیں،
لیکن انسان اب بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ وزن انہ الفریق کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے، یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور جسم کے نچلے حصے سے جان جا چکی ہوتی ہے۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ، یہ موت کا آخری مرحلہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے، جہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 22۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 83، 84، 85۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہو اے میرے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورۃ المومنین آیت نمبر 97، 98۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ، یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 27۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشویزے سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ راضی اور مرضی سے، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30۔ چھٹا اور آخری مرحلہ، یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک پردہ ہے۔ قیامت کے دن تک سورہ المومنون آیت نمبر 99 اور 100۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو۔ سورہ کاف آیت نمبر 19۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہ گار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔